مت کرنا. کائنات میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو ظلم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اگر وہ کرتا ہے تو اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واتقوا الظلم, ظلم سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کے باعث ہوگا. جو ظالم ہوگا وہ اندھیروں میں ہوگا, اور اندھیروں کے اور بخل سے بچو. واتقوا السخط, بخل سے بچو, کیونکہ بخل تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. بخیلی, کنجوسی ایک ایسی علامت ہے کہ سلف صالحین اپنے بچیوں کو شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ وہ شخص اگر بخیل ہوتا تو کہتے کہ اس سے شادی نہیں کریں گے. لوگ کہتے کہ ارے تو نیک بخت ہے, اچھا ہے, کیوں نہیں شادی کریں گے؟ بولے کہ تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث نہیں پتا کہ بخیل جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, میری بیٹی کیا کرے گی؟ یعنی ضرورت ہے ہمیں لیکن ہم خرچ نہیں کر رہے, پیسہ کو رکھے ہوئے ہم رکھ رہے ہیں, جبکہ اللہ رب العالمین نے کل کے رزق ہم سے وعدہ کیا ہے. ہم اس چیز کو جو رکھے ہوئے ہیں تو اسی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے اندھیروں کے باعث ہے, اور بخل سے, بخیلی سے بچو. تم بخیل اگر بخیل بنو گے تو یہ بخیلی ایسی صفت ہے کنجوسی کہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی. بخیل انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ سوچ لیجئے, ہم اپنے اندر دیکھ لیں وہ صفت ہے کیا ہمارے اندر. اگر ہے تو اس چیز سے ہم توبہ کریں, اور کسی کو ناحق اس کے خون بہانے سے, کیونکہ یہ حرام ہے, اور حرام اگر تم ارتکاب کرتے ہو, کسی کو ناحق خون بہاتے ہو, تو کل سمجھ لینا کہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا. تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ بخیلی سے, ظلم سے ہم اپنے آپ کو بچائے. قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ظالم جو ہوگا وہ اندھیرے میں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے تو تمہیں قیامت والے دن حق والوں کا حق ضرور ادا کرنے ہوں گے, حتیٰ کہ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کے بدلے دیا جائیں گے. کیا مطلب؟ کہ اگر ایک جانور بھی اگر کسی جانور پہ ظلم کیا, ہم جنس, یہ نہیں کہ شیر نے بکری کو کھا لیا تو بکری کو کہا جائے گا تم کھا لو, نہیں. ہم جنس یعنی ایک بکری نے ایک بکری کو اگر مارا ہوگا جس کے سینگ ہے جو بغیر سینگ والی کو, تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو بھی انصاف کرے گا, بے سینگ والی کو سینگ دے گا اور کہے گا جتنا کس کا تمہیں دنیا میں مارا گیا تم اس طرح سے مارو. تو علماء لکھتے ہیں, امام نووی اس حدیث کی تشریح میں, کہ جب ایک جانور کے ساتھ اس انصاف ہوگا تو ہم انسانوں کے ساتھ کیسا انصاف ہوگا. آج ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں, کسی کو برا بھلا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, تو وہ چیز ہم کیوں بھول گئے کہ جانور کے ساتھ جب اس طرح کا انصاف اللہ رب العالمین کرنے والا ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں, ہم اور آپ کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے, اس چیز کے بارے میں ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں. تو اس چیز میں ہمیں چاہیے کہ ہم عقل شعور رکھتے, جانور کو تو پاس عقل بھی نہیں, تو ہم عقل شعور رکھنے کے باوجود بھی ہم انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, تو اس کا ہمیں دنیا میں کیا بدلہ دینا ہوگا. دنیا میں تو دنیا چھوڑی, آخرت میں ہمیں کیا دینا ہوگا. کیونکہ ایک دوسری بات ہے کہ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ تم لوگ کیا کرو, مسیح دجال سے ڈرایا, اور یہ کہا کہ تم میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے اپنے امت کو دجال سے ڈرایا, اس لیے کہ اگر دجال تمہارے بیچ آ جائے کہ تم حیات سے ہو, دجال آ جائے تو تم اس سے بچنا, کیونکہ یہ جان لو کہ اس کی صفت اللہ کے رسول نے بتلائے کہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے, وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا, اس کی آنکھ ابھری ہوئی ہوگی. اللہ کے رسول یہ صفت بتلائے کہ تم اس چیز کو جان لو اور یقیناً خبردار رہنا, اور تم جان لو کہ تمہارا خون تمہارا مال تم پر حرام کر دیے گئے, اور تم اللہ لوگوں کو یہ جو چیز تم کہہ رہے ہو, یہ کل قیامت کے دن جو بھی چیز تم ناحق کسی کے ساتھ کر رہے ہو, کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو گی. یہ سوچ لو کہ کس کا حق ہے جو کہنے کا, ہم تم کیا کہہ رہے ہو نہیں کہہ رہے ہو, ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظلم سے بچو, کیونکہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی انسان کل قیامت کے دن نہیں بچا جائے گا. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے روایت ہے, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ دیکھیے آج
ہم آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آج ہم کتنوں کا مال ہڑپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے ہمارے معاشرے میں بہت ایسے پیسے والے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم تو بھائی نیک کام کر رہے ہیں, بہت نماز روزہ کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, اللہ معاف کر دیں گے. اللہ کے رسول حضرت عائشہ کہتی ہے من ظلم قید بشبر من الارض, کہ جس نے ایک بالست, ایک بتہ زمین ظلم کر کے کسی کا لے لیا, یعنی وہ زمین اس کا نہیں تھا, دعویٰ کر کے لے لیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق, 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. یہ تو ایک بالش کی مثال دی گئی ہے. اور جو بڑے بڑے پلاٹ, بڑے بڑے زمین, بنگلے کو ہڑپ لیتے ہیں, دوسروں کا حق نہیں دیتے, ان کا کیا ہوگا؟ وہ انسان کے گلے میں توق بنا کر 7 زمینوں کی اسے ڈال دیا جائے گا اور وہ لے کر گھومتا ہوگا. سب لوگ جان جائیں گے کہ کل قیامت کے دن کہ یہ شخص نے ظلم کر کے زمین لیا جو اس کے گلے میں باندھ دیا گیا. ایک بالست, سوچ لیجیے آج کتنے لوگوں کی زمین کو لوگ ہڑپ لیے کہ کوئی اپنا باؤنڈری وال دینے کے چکر میں, کچھ کرنے کے چکر میں, جس کے سبب سے اللہ کے رسول کی اس حدیث سے ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کوئی بچنے والا نہیں. کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظالم کی مہلت, اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے, لیکن پھر جب اس کو گرفت فرماتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوری طرح سے ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ یا تو تم توبہ کر لو یا اور اپنے ظلم پہ بڑھ جاؤ. آج لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آج کیسے فلاں شخص کو اتنا اللہ رب العالمین دے رہا, وہ تو اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا, اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا. تو یہ مقصود مہلت نہیں ہے, وہ اللہ رب العالمین اسے مہلت دے رہا, اللہ رب العالمین چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہیں, ہم اسے پوری نظر رکھے ہوئے. وقت آئے گا جب ہم پکڑیں گے تو کسی طرح چھوڑیں گے نہیں. تو اس چیز کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین اس طرح سے تمہارا رب تم کو جب پکڑے گا جو ظلم کرتا ہے, یقیناً اس کی پکڑ نہایت ہی سخت ہے. اپنے رب کے پکڑ سے بچ جاؤ, ڈر جاؤ, کل قیامت کے دن تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. مہلت ہے اللہ کی طرف سے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ جو اپنے معاشرے میں جو بھی عمل کرتے ہیں, اگر جس کے ساتھ جو حق تلفی ہم کر رہے ہیں, چاہے جتنا بھی ہو, تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر ایک چیز تم سے پوچھا جائے گا. یہاں تک اللہ کے رسول جب کسی صحابہ کو بھیجتے تھے کہ تم یمن کی طرف جاؤ تو اللہ کی گواہی دو اور اس کے ساتھ تم اس سے کہو کہ نماز فرض ہے, پھر اس سے زکات لو تو زکات لو, تو زکات لے کر امیروں سے غریبوں میں بانٹو, لیکن دیکھو تم ظلم مت کرنا کسی کے ساتھ, تو کل قیامت کے دن پوچھو گی. اللہ کے رسول اتنی نصیحت, یعنی کہ جو ایک اگر امیر ہے, جو ایک عہدے والا ہے, اسے چاہیے کہ اپنے علماء کے ذریعے سے جو کہیں اگر بھیجتا ہو تو اسے یہ بتلا دے کہ تمہیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. کیونکہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایسا ہے کہ آ کر اللہ کے رسول کے پاس, ایک شخص کو عامل اللہ کے رسول نے بلایا کہ تم زکات وصول کر کے, وہ وصول کر آیا اور کہا کہ یہ زکات کی رقم ہے اور یہ مجھے تحفہ ملا ہے. اللہ کے رسول فوراً ممبر پہ چڑھے. اما بعد کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص کو میں کہیں پہ مقرر کیا ہوں عامل, اور وہ کہا کہ میں نے زکات لینے گیا مجھے تحفہ ملا ہے, وہ اپنے باپ کے گھر یا اپنے ماں کے گھر میں رہتا, میں دیکھتا ہوں اسے تحفہ کیسے ملا. کسی بھی طرح کی حق تلفی اگر تم کرتے ہو جو تمہیں بیت المال کا ذمہ دار بنایا گیا, تم ذمہ دار ہو, اس چیز کو لا کر دو, اس کے بعد ہم تمہیں دیں گے. تم خود سے نہیں رکھ سکتے کہ مجھے تحفہ ملا ہے. آج بہت سارے مدرسے کے مچند ایسے ہوتے ہیں جو اگر نکلتے ہیں تو نکلنے کے بعد کیا کرتے ہیں, انہیں کچھ تحفہ ملا کہ ہم اتنا پیسہ اتنا پرسنٹیج لیں گے. یہ پرسنٹیج آپ پہ ہی نہیں کریں گے, بلکہ جو آپ کو مقرر کر رہا ہے وہ وَعَامِلِينَ عَلَيْهِ. قرآن یہ کہتا ہے کہ 8 لوگوں کو زکات دی جائے گی, اس میں سے ایک ہے کہ جو زکات پہ کام کرتا ہے, ایک مہینہ نکلتا ہے اس کو وصولنے کے لیے تو اسے اس سے تنخواہ دی جائے, نہ کہ اس سے پرسنٹیج لے, جو آج اکثر مدارس میں یہ کام ہو رہا ہے. 50% اگر آپ 100 دیے, 500 دیے, 250 روپیے, وہ جو مصنف ہے اس کے پاس 250 روپے مدرسے پہ جا رہا ہے. ایسا ایک بزنس بنا کے رکھے ہوئے کہ اگر وہ کر کے 40,000 لے کے گیا یا 1 لاکھ لے کے گیا, 50,000 اس کا. یہ اس طرح سے اللہ کے رسول نے اس طرح مقرر نہیں کیا, بولا کہ تمہیں بیت المال سے اس زکات کی رقم سے تمہیں تنخواہ دی جائے گی, نہ کہ پرسنٹیج دیا جائے گا. یہ پرسنٹیج ہم کہاں سے لیا, جو اکثر یہ غلط ہے, جس کا پکڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوگا.
जिस आदमी पर भी अपने दोस्त मुसलमान भाई के उसकी इज्जत आबरू से मुतल्लिक या किसी चीज के मुतल्लिक कोई हक है, उसकी बेइज्जती की या कोई और जाति की हो, जुल्म किया हो, उसे चाहिए कि दुनिया में उसका इजाला कर ले, दुनिया में माफी तलाफी कर ले। क्यों? क्योंकि कल तुम्हारे पास ना दिनार होगा ना दिरहम होगा, तुम्हारी नेकियां कल उठा उठा कर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दूसरे को दे देंगे। तो तुम इस चीज से बचो, क्योंकि अल्लाह का अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वह है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, यानी हर तरह से तुम किसी को महफूज रखो, तभी जाकर कल क़यामत के दिन तुम बच सकते हो, वरना बचने वाले नहीं हो। और इसके ताल्लुक से अब्दुल्ला बिन उमर की दूसरी रिवायत है कि उसके ज़माने एक आदमी ने मुकर्रर किया जिसको करा कहा जाता है, यानी एक अल्लाह के रसूल ने एक आदमी को मुकर्रर किया जो बैतुल माल का जो करा कहा गया मर गया। लोगों ने कहा कि यह शख्स तो जन्नती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम है। यह सुनकर लोग बहुत चौंके, तो सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये आके कि क्यों अल्लाह के रसूल आपने उसे क्यों कहा वो जहन्नमी है, वो तो मैदान जिहाद में है और मैदान जिहाद में वो जिहाद का यानी शहादत का दर्जा पाया, आप उसे कह रहे हैं कि वो इंसान जहन्नमी है। बोला कि जाओ जाकर उसके सामान को देखो। जब उसके सामान खोला गया तो बैतुल माल यानी कि जो माल गनीमत मिली थी, तकसीम होने से पहले एक यमनी चादर जो तकरीबन 2 दिरहम की थी, उसे वो रख लिया था। अल्लाह के रसूल ने कहा यह चादर कल क़यामत के दिन वो आएगा तो उसके बदन पे वो लिपटा हुआ होगा, वो आग का चादर बनकर लिपटा हुआ होगा। शहादत का दर्जा पाया, 2 दिरहम की वजह से जहन्नम चला गया। आज दुनिया का हमारा मामला क्या है? किसी के साथ भी हम अक्तल्फी कर जाते, ये सोच रही है कि क्या हमारा हश्र होगा, क्योंकि आगे हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हें किसी भी चीज का जिम्मेदार बनाया गया है, एक सुई भी तुम अगर उसके इजाजत के बगैर रखते हो, कल क़यामत के दिन वो सुई भी तुम्हारे से चिमटी हुई होगी और उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। सोच समझकर, सबसे छोटी मिसाल, सुई की क्या कीमत है, क्या उसकी वक़्त है, यह बतलाया जा रहा है कि तुम कौन सा अमल कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब एक बेजुबान जानवर के साथ ऐसा कर सकता है, तो सोचो कि अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर बताई कि एक खजूर की गुठली में जो बीच में झिल्ली होती है, अगर उतना भी तुम जुल्म करोगे तो उसका भी हिसाब होगा। हम कहां हैं? हम आंख बंद हुई और उसके बाद देखिएगा आपकी नेकियां कहां चाहती है। क्या आपके नेकियां मामलात ऐसे हैं, बचने वाले नहीं हैं। अपने मामलात को हम दुरुस्त कर ले तब जाकर बचेंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हदीस आ रही है कि आपने फरमाया जिसने किसी मुसलमान आदमी का हक झूठी कसम के जरिए से कता कर लिया, ले लिया, उस पर जहन्नम की आग वाजिब हो गई, जन्नत हराम। पर एक शख्स ने कहा ए अल्लाह के रसूल, चाहे वो थोड़ी सी चीज है। आपने फरमाया अगरचे पीलू का दरख्त का एक मिसवाक ही क्यों ना हो। अगर हमारा ये टेबल नहीं है और हम कहते कसम अल्लाह की मेरा टेबल है, इसे इसने लिया है, और हम कसम खाने की बिना पर यह चीज हमें दे दी गई, अल्लाह के रसूल कहे उस पर जहन्नम वाजिब हो गई, जन्नत से वो महरूम हो गया। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल थोड़ी सी चीज, अरे तुम थोड़ी सी चीज कह रहे हो, एक पीलू का दरख्त है तो वो भी उसके बारे में तुम जहन्नम चले जाओगे। हम कहां हैं? सहाबा इसीलिए तो छोटी छोटी चीजों का एक एक दिरहम का हिसाब रखते थे कि किसको देना है नहीं देना है, मामलात इतना क्लियर रखते थे। आज हम सबसे ज्यादा लिपटे हुए अपने मामलात हमारा गड़बड़ है। हम सोच रहे कि नमाज रोजा कुछ काम नहीं आएगा, कल मामलात जब तक क्लियर नहीं होंगे अब बचने वाले नहीं है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने तो हम तुम में से किसी शख्स को किसी काम पर आमिल मुकर्रर करे, फिर एक सुई या उससे भी छोटी कोई चीज अगर वो रखता है, कोई चीज भी, तो ये गुलूक खयानत है, चोरी है, जिसके साथ वो क़यामत वाले दिन बारगाह इलाही में हाजिर होगा। क्योंकि पिछले दर्स में हम ये आपको बतलाए थे कि कल क़यामत के दिन जब पुल सरात लगाई जाएगी तो पुल सरात के एक तरफ कतर रहमी और एक तरफ अमानत खड़ी हो जाएगी। जो इंसान पार होना चाहेगा, अगर वह खयानत किया होगा, अमानत उसे पकड़ लेगी, रिश्ते को तोड़ा हुआ होगा पकड़ लेगा, उसको काट कर जहन्नम में डाल देगा। पार नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। पुल सरात में अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों तरफ इसे, क्योंकि अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया रिश्तेदारी से कि जो तुम्हें काटेगा हम उसे जन्नत से काटेंगे, जो तुम्हें जोड़ेगा हम उसे जन्नत से जोड़ेंगे। अमानत में खयानत
آگے حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم کوئی ایسا کام کرے تو کیا ہم شہادت کا درجہ اگر پا لے تو کیا ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اگر تم مر گئے شہادت کا درجہ بھی پا لیے اور اگر تمہارے ذمے قرض ہو اور اگر تم امانت میں خیانت کیے ہو تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شہادت سب سے بڑا درجہ، انسان اپنی جان گنوا دیا، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، لیکن ایک دوسری روایت سلسلہ صحیحہ کا جسے شیخ البانی لاتے کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص پھر سے زندہ کر دیا جائے پھر شہید ہو جائے، پھر سے زندہ کر دیا جائے پھر شہید، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 مرتبہ اگر تم شہادت کا درجہ پاؤ اور پھر اللہ کے پاس حاضر ہو اور تمہارے ذمہ اگر قرض ہے یا امانت ہے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ہم کہاں ہیں؟ اپنی جان تو دینا بہت دور، اپنا پیسہ تو نکلتا نہیں، جان دینا تو بہت دور۔ اس صحابہ کی مثال اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جان 3 مرتبہ اللہ کے راستے میں دی ہو، اگر تم نے قرض ہو یا امانت ہے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ کہ جنت میں جانے کے راستے کو روکتا ہے یہ چیز۔ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ کس چیز کو ہم دیکھ رہے کہ سوائے قرض کے اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ تو قتل کر دیا جائے جو اس پر صبر کرتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لڑتے ہوئے اگر مر جاتے ہو سوائے قرض کے، تمہارے پاس اگر سوائے قرض ایک دوسری روایت میں امانت، یہ 2 چیزیں ہوگی تمہیں معافی نہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم اس چیز کو دیکھ لیں، کیونکہ مفلسی والی حدیث آپ برابر سنے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ کل قیامت کے مفلس ہوگا جس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن قرضدار اس کے اتنے اللہ اس نے ہم کو مارا، اللہ اس نے مجھ کو گالی دی، اللہ اس نے میرا یہ سامان لیا، اس کی نماز کی نیکی، اس کی حج کی نیکی، زکات کی نیکی، سب اٹھا کر نیکیاں دیتے رہے، لاسٹ میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے تمام یعنی کہ نیکیاں ختم ہو گئی، قرضدار ابھی باقی، اللہ کہیں گے اس کے گناہ اٹھاؤ، اس کے نام اعمال میں ڈالو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ ایک معاملوں بندوں کے ساتھ حقوق العباد میں حق تلفی کا سبب حقوق اللہ بھی آپ کو بچا نہیں سکتی۔ آپ سوچ رہے کہ ہماری نماز، روزہ، زکات، حج، صدقہ، خیرات یہ ہمیں بچا لے گی، اگر معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کہے کہ پورے ظالم کے اور ظلم کی وجہ سے اس کے تمام نیکیاں برباد کر دی جائے گی اور اسے تمام لوگوں کے گناہ ڈال کے اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم ڈال دیا جائے گا۔ ہم اپنے آخرت کے بارے میں فکر کریں اور سوچیں کہ ہم کون سا ایسا کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لاسٹ حدیث ہے، مومن ہمیشہ اپنے دین کے بارے میں کسادگی رہتا ہے جبکہ وہ حرام خون بہانے کے ارتکاب نہ کرے۔ یعنی مومن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے دین کی فکر اس کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، دنیا سے زیادہ اس کو اپنے دین کی فکر ہوتی ہے۔ اور جو دنیا کو یعنی کہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی صرف فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ ناحق خون کے بارے میں کبھی سوچتا ہے، یعنی کہ ناحق خون جو حقوق العباد میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا، اس تعلق سے بھی وہ کبھی سوچتا نہیں ہے، وہ کیونکہ اس کو اپنی دین کی فکر ہوتی ہے۔ آج ہمیں دین کی کتنی فکر ہے، اس چیز پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ مر گئے کوئی اولاد کام آنے والی نہیں ہے، کوئی مال و دولت کام آنے والی نہیں، آپ کا عمل جو آپ نے کیا اسی کے بنا پر آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، وہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ کیونکہ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین یعنی کہ ان لوگوں کا جو روز محشر میں اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے مال حاضل کتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، جو نہ چھوٹی سی چھوٹی چیز نہ بڑی سی بڑی چیز، کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر ایک چیز کو اس نے لکھ دی، ہر ایک چیز لکھا ہوا جس کو ہمارے ذہن پہ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے اس اعمال کی فکر کریں جو ہماری زندگی کو مرنے کے بعد آخرت میں کام آنے والی ہے، جو صحابہ آخرت کی فکر کرتے تھے، دنیا کی نہیں۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو حق تلفی ہوئے اللہ اس حق کو ہم سے ادا کروا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہے تو کیا کریے گا، معاملات تو وہی نہ ہے، تو آئیں گے۔